السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سعدیہ خالد۔ ناظرین، پاکستان میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے۔ آنے والی حکومت کے کچھ خد و حال ہمارے سامنے آ گئے ہیں، مگر حکومت تو ابھی بنی بھی نہیں، لیکن اس کے استحکام کے حوالے سے بہت سی منفی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور کالم نگار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین جناب صفدر علی خان صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ سر، ملک میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے، پی ایم ایل این اور پی 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 کا اتحاد ہو گیا ہے، لیکن ابھی آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ اتحاد کیا صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہے کہ کوئی عوام کا مفاد بھی نکلے گا اس سے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے یہ مفادات سے پوری طرح اٹی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں حکومتیں آئی ہیں وہ ماشاء اللہ کے دور کی ہوں یا کہ سویلین حکومتیں ہوں، سب نے اپنے مفادات کو آگے رکھا ہے، جبکہ ملکی مفادات اور پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کی صحت، تعلیم، رہائش اور ملک کا قانونی جو صورتحال ہے، انصاف کی صورتحال ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر ہماری حکومتیں اس طرح توجہ دیتی تو آج ہمارے ملک کے عدالتیں 129ویں نمبر پر اور کرپشن میں 100 سے اوپر نمبر ہے، 118 کے 20 نمبر ہے، تو یہ حالات یقیناً نہ ہوتے۔ اس وقت ہمارے ملک کے بچے تقریباً 2.5 کروڑ اسکولوں سے باہر ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو اس وقت کن مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاستدان، اس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں، اصل میں ایک ہمیں یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، یہ پارٹی میری ہے اور یہ پارٹی آپ کی ہے، تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ عوام کی ساری پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے مینیفیسٹو اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور ان مینیفیسٹو پہ دیکھ کے عوام ان کو لائک یا ڈس لائک کرتی ہے، لیکن یہ معیار شاید اب بہت کم ہو گیا ہے۔ اب معیار یہ ہو گیا ہے کہ یہ پارٹی تیری ہے اور یہ پارٹی میری ہے، اس نے ہم میں دن بدن ایک تفریق پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عروج پر ہے۔ اس کو ختم کرنے کی بھی ایک ہی صورت ہے اور ملک کے ترقی کی بھی ایک ہی صورت ہے۔ وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ ہم مل کر یونائٹ ہو کر اپنے قومی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دیں۔ تو سر، یہ جو ہم یونائٹ ہوئے ہیں اب کی بار، یہ قومی مفاد کے لیے ہوئے ہیں؟ قومی مفاد میں کہہ تو یہی رہے ہیں، تو ابھی ہم انہیں اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ قومی مفاد میں ہی آئے ہیں، لیکن جو ہی یہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے، آپ نے درست فرمایا، جس کے کچھ خد و خال تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ تو یہی ہے کہ مل بانٹ لیا ہے کہ یہ سیٹ میری اور یہ سیٹ آپ کی، اور ایک جو سینئر جماعت ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن رہی، وہ صرف آئینی پوسٹیں جو لے رہی ہے۔ پیچھے ایم کیو ایم ہے، وہ دیکھیں اس کے کیا سامنے آتا ہے کہ وہ کیا کیا لے رہی ہے۔ تو بات اب ہم اگر اس کو پازیٹیو سینس میں ہی لیں تو پازیٹیو یہی ہے کہ یہ شاید قومی مفاد میں آ جائیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو ایک ہماری اپوزیشن ہے، جس میں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اس وقت بہت ملک کے ایک مین لوگ ہیں، تو وہ جو سامنے اپوزیشن آئی ہے وہ ایجیٹیشن لے کے آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایجیٹیشن کا ماحول نہیں ہے، ایجیٹیشن کی اس وقت ملک کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں ہی آنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہی ایجیٹیشن کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ میں ہی ہمیں ایک دوسرے کو مشورے سے بھی نوازنا چاہیے اور نقائص سے کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ سر، آپ نے بھی بات کی ایجیٹیشن کی، اپوزیشن یہ جو احتجاج کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اس صورتحال کا پاکستان پہ اور پاکستان کے عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ بہت برا اثر پڑے گا۔ یہ اس وقت جو پاکستان کی مالی پوزیشن ہے وہ ایک لمحہ بھی ہمیں ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا آنے والا جو یہ سال ہے، جو یہ گزر رہا ہے، یہ 2024 ہے،
اس میں ہم نے تقریباً 26 ارب ڈالر دنیا کے واپس کرنے ہیں. اچھا. اور ہم نے IMF کے پروگرام میں بھی جانا ہے, جو کہ مجوزہ جو ہمارے پرائم منسٹر آ رہے ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہہ دیا, اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم فوری طور پہ پروگرام میں جائیں گے. اچھا. تو اس سے مہنگائی کا لیول کیا ہوگا. ابھی ہم نے پیچھے 1 ارب ڈالر لیا ہے پچھلے پروگرام میں, پہلے ہم کچھ لے چکے تھے, 1 ارب بقایا تھا. وہ 1 ارب کے لیے ہم نے پورا ملک گروی رکھ دی ہے, اور مہنگائی کا لیول کہاں گیا ہے. اب ہم نے ڈیمانڈ کرنی ہے 6 ارب کی, 6 ارب ڈالر. 6 ارب ڈالر جب ہم لیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ملک کی قوم کی چیخیں کس طرح نکلیں گی. لہٰذا اگر اس کو ہم نے مینج کرنا ہے اور اپنی قوم کو یا اپنے ملک کو سنوارنا ہے, ملک میں جو مسائل ہیں لوگوں کے, وہ اگر ہمارے کہیں دل کے پاس ہیں یا دماغ میں ہیں, تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے اسی طرح کام کیا جیسے کہ ہم ایجیٹیشن میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے کو کرپٹ اور ایک دوسرے کو ناجائز کے القابات سے ہی نوازیں گے, تو پھر مسائل تو بہت بڑے بڑے. سر ابھی ریسنٹلی جو ڈالر مافیا کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا نگران حکومت میں, اور اس کے علاوہ جو سیاستدانوں کے اوپر اربوں کے کرپشن کے کیس ہیں, جیسے آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ملک ریاض صاحب, اگر ہم اسی ساری اماؤنٹ کو اکٹھا کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جتنا مال ہے ادھر ادھر ہوا ہے, اس سے ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل چیز ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے, اپنی زراعت کو اٹھانا چاہیے, اور ہمیں اس کے علاوہ ملک میں IT سیکٹر کو پریفرنس دینی چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے, کرپشن ایک ایلیمنٹ ہے, اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو آنکھوں سے اوجھل کرنا یا اس کے متعلق کوئی لینیٹ ویو رکھنا جرم ہے. اس کو پوری قوت کے ساتھ کرپشن کو کچلنا چاہیے. لیکن کرپشن کو کچل لیں, جب تک آپ کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے. صحیح. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی وجہ سے بند پڑی ہو رہی ہے, کچھ بند ہو چکی ہے. ہماری ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ ہماری زیادہ ہے. ایون ہم زرعی ملک ہیں, جب سے ہم پیدا ہوئے یہی پڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہے, لیکن زراعت کی چیزیں بھی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے. جب تک ہم اپنی ورتھ نہیں بنائیں گے, ہم کبھی بھی IMF کے چنگل سے یا اور دنیا کے جو ہم نے دوست ممالک سے قرضے لیے ہوئے ہیں, ان چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. صحیح. یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ کوئی ملک وہ کمائے کم کھائے زیادہ, اس سے تو ایک گھر نہیں چلتا. سر آپ نے 26 کروڑ کا ملک آپ کیسے چلائیں گے؟ صحیح. سر ابھی آپ نے IT سیکٹر کی بات کی, تو ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پہلی جو خاتون وزیر اعلیٰ بننے لگی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے اپنا ایک منشور عوام کے سامنے پیش کیا کہ وہ کیا کیا پلان رکھتی ہیں. تو انہوں نے IT سیکٹرز کے اوپر بھی کہا کہ میں 5 IT سیکٹرز جو ہیں پلان کر رہی ہوں کہ بناؤں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے عوام کی خدمت کے متعلق کچھ اپنے جو ہیں منصوبے پیش کیے ہیں. آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال میں؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. میں تو اس پہ بہت زیادہ ہوپفل ہوں. ایک تو یہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے کہ ہمارے ملک میں پہلی وزیر اعظم خاتون آئی, وزیر اعظم بھی بے نظیر بھٹو, وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. اور اب ہمیں ہمارے صوبہ پنجاب کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ادھر پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہے. صحیح. یہ ایک اچھی ہے, کیونکہ ہمارے ملک کی آدھی تقریباً آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے, اور خواتین کو ہم نے ترقی کے جو راستے ہیں اس سے پیچھے رکھا ہوا ہے. ان کو ہم موقع ہی نہیں دے رہے. تو ہمیں تو پہلی یہ ایک اس کو پازیٹیو وے پہ لینا چاہیے. سیکنڈلی جو انہوں نے روڈ میپ دیا ہے وہ بہت اچھا ہے, لیکن وہ پھر وہ پرانا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان باتیں بہت اچھی کرتے ہیں, ان کے خواب بڑے سہانے ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایسی ڈگڈگی بچاتے ہیں
کہ جس سے قوم کو یہ بڑے مزے سے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، لیکن اب جب یہ جاتے ہیں تو ان کے کھاتے میں کچھ نہیں ہوتا سوائے قوم کے لیے مزید بھوک، مزید قرضے ملک کے اوپر، اور مزید مس مینجمنٹ کے جو قصے کہانیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے میں نے پہلے جیسے عرض کیا ہے کہ آئی ٹی کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں ہمارا ملک چند مہینوں میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی طرف سفر شروع کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور بہت جلد ہم اس منزل کو پا سکتے ہیں جو کہ ہماری ایک استحکام کی منزل ہوگی، اور ہمارے بچوں کے لیے نوکریاں، ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے گا۔ وہ آئی ٹی سیکٹر سب سے، میں سمجھتا ہوں، میری ایک سوچ ہے کہ وہ سب سے فاسٹ ٹریک ہے۔ صحیح۔ اگر یہ 5 سٹی انہوں نے کہا ہے کہ آئی ٹی کے ہم بنائیں گے، یہ 4 بھی بنا دیں تو ملک و قوم کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہوگا ان کے اوپر۔ صحیح۔ باقی بھی انہوں نے منصوبے صحت کے دیے ہیں، اور صحت پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کافی توجہ ہے، اس میں انہوں نے کافی کہا ہے کہ وہ اس چیز میں نئے چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو وے میں انتظار کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ لیڈر جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہو۔ صحیح۔ سر، جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو بہت زیادہ ترقیاتی پروگرام دیے ہیں ایز اے وزیر اعلیٰ، اور اب وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو کارکردگی وہ پنجاب میں دکھاتے تھے، ایکٹیولی جو پارٹیسپیٹ کیا بیوروکریسی کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے، کیا وہ اسی طرح سے وفاق میں ڈیلیور کر پائیں گے؟ ان کے ناقدین جو ہیں وہ ان کے پچھلے 16 ماہ سے تو بڑے مایوس ہیں، اور واقعتاً اس 16 ماہ میں ملک کے لیے کوئی ایسا وہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکے جس سے ہم ان پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر سکیں۔ لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ وہ بہت محنتی انسان ہیں، اور انہوں نے واقعتاً پنجاب کو بہت ترقی دی ہے، اور شاید جب وہ آئے تھے تب کوئی پاکستان کے اقتصادی معاملات بہت بگڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں جہاں اپنے ہر تقریر میں اور ہر انٹرویو میں کہ ہم نے سیاست کو قربان کر کے ملک کی معیشت کو، ڈیفالٹ کو بچایا ہے۔ تو ہم اس وقت، میں سمجھتا ہوں پازیٹیو وے میں ان کی اس بات پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، لیکن ان کا بیک ٹریک جو ہے یہ 16 ماہ نکال کے وہ تو بہت اچھا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اسی جذبے اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کے لیے وہی انرجی اپنے اندر لے کے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہم سب کے لیے، ہم اصل پاکستانی ہیں جو اس ملک کے شہری ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے یہ تو مفادات کے جنگ لڑتے ہیں نا، اصل وہ 25 کروڑ 26 کروڑ عوام ہیں جن کا یہ ملک ہے، جو اس ملک کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں، اور ان کے یہ اصل مسائل ہیں، ان کو اگر یہ لوگ اپنے آگے رکھیں گے تو وہ بہت اچھا دن ہوگا ہمارے لیے۔ چلیں سر، آپ کی باتوں سے امید تو بڑی جاگی ہے، اللہ کرے ویسا ہو۔ ناظرین، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی اسمبلی آئے گی جس میں 78% نئے نوجوان آئے ہیں۔ نوجوان خون کا دھارے میں شامل ہونا، قومی دھارے میں شامل ہو کے قوانین کے متعلق پڑھی لکھی ایک کھیپ کا آنا، یہ بہت خوش آئند ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں تمام سیاستدان ذاتی مفادات سے ذرا اوپر ہو کر ملکی مفادات کے بارے میں سوچیں، غریب عوام کے بارے میں سوچیں، اور پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے فی الحال کے لیے مجھے اور صفدر علی خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ آگاہی میں اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔